فیصلے بڑے سخت ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دل کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور دل جب قربان ہوتا ہے نا تو ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے ٹوٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ آپ کے رب کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ جب روتے ہیں نا اور کہتے ہیں اللہ بس آپ کے لیے کیا ہے، تو اللہ کی محبت، رحمت اور شفقت آپ کو گھیر لیتی ہے۔ ہم زندگی میں بہت بار گرتے ہیں اور بہت بار گرائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ساری دنیا مل کر ہمارے حوصلے توڑنے پہ لگی ہے۔ ایسے میں جب دل تنہا ہوتا ہے نا تو دل کے قریب، بہت ہی قریب سے ایک صدا آتی ہے، اللہ ہے نا۔ پھر نہ احساس تنہائی رہتا ہے، نہ احساس اذیت۔ یقین جانے جسے اللہ سنبھال لیتا ہے اسے کوئی نہیں گرا پاتا، اور اللہ سے زیادہ قدردان بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ہر بندہ ہیرا ہے، اور تم تو ہو ہی انمول۔ اللہ نے تمہیں کوئلے کے بھاؤ بکنے سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے فیصلے بڑے بہترین ہیں۔ ہم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ دلوں کے آر پار بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہر دفعہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات بس ان کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے امتحان ہوتے ہیں جو ہمیں پاس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز صرف اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھو۔ جب تک رب سے آشنائی نہیں ہوتی زندگی ایک خشک صحرا کی مانند رہتی ہے، اور انسان اس دست کی ریت پہ اپنے پاؤں جلاتا تڑپتا رہتا ہے۔ رب سے واقفیت رب کی محبت تک لے جاتی ہے، اور رب کی محبت زندگی کو رہنائی اور خوبصورتی عطا کر دیتی ہے۔ اسپتالوں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جیلوں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کی آزادی جیسی آزادی کے لیے تڑپتے ہیں، اور پناہ گاہوں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے بستر کا خواب دیکھتے ہیں، اور قبروں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کو ملے مواقع کی طرح کے مواقع کی خواہش کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی چاہے آپ اسے کتنا ہی منفی نظر سے دیکھیں، دوسرے لوگ اس جیسی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اپنے آپ کو خود ترسی کا شکار مت کریں۔ اپنے کھول سے نکل کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھا کریں۔ کبھی سمندر بن کر وسیع سوچوں کو اپنے اندر اتار لیا کریں۔ جب اچھی سوچوں کو اپنے اندر ڈراپ کریں گے تو اپنے کھول سے نکل آئیں گے۔ اپنے اس خود ترسی کے کھول کو توڑ دیں، اپنی بلیسنگ کی گنتی کریں۔ اگر کوئی کمی آ گئی ہے آپ کی زندگی میں تو اسے سینے سے لگا کر بیٹھ نہ جائیں۔ زندگی بہت حسین ہے، اس کے حسن کو محسوس کریں۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کے تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔
اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کرے۔ جب آپ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھنا، ان کی زبان سے بولنا اور ان کے کانوں سے سننا شروع کر دیتے ہیں تو چیزیں دھندلی نظر آنے لگتی ہیں اور ہر کوئی آپ کو عیبدار نظر آنے لگتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی زبان سے بولنا اور اپنے کانوں سے سننا شروع کریں، چیزیں آپ کو صاف اور واضح ہی نظر آئیں گی۔ ڈھلتے سورج نے مجھے اداس کیا اور اس حقیقت کے روبرو کیا کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، ہر کہانی کا انجام اور ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سدا بہار کچھ نہیں ہوتا، نہ غم، نہ خوشی اور نہ ہم۔ ہمارے وجود کو بھی ایک دن ڈھل جانا ہے، بالکل اس سورج کی مانند، اور پیچھے رہ جانی ہے تو صرف ایک کہانی۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور در نہیں ملتا۔ زندگی مکمل طور پر تو کسی کی آسان نہیں ہوتی، سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتی ہے، لیکن زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے اللہ پر یقین رکھ کر۔ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، دن اچھے بھی آتے ہیں اور دن برے بھی آتے ہیں، لیکن آپ کا اللہ پر پختہ یقین اس برے وقت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی پرابلم آئی، آپ اور زیادہ نگیٹو سوچو گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ آپ ہی بے سکون رہتے ہو۔ تو کیوں نہ یہ سوچ لیا جائے کہ اگر برا وقت آیا ہے تو اچھا بھی آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کیوں یقین نہیں؟ تو یاد رکھو، آپ کا اللہ پر یقین ہی آپ کے دل کو بھی سکون پہنچائے گا، اور آپ کی لائف میں کتنی ہی پرابلمس آ جائیں، آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ اللہ ہے نا۔ تو آج خود سے یہ عہد کر لو کہ مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ پر یقین اتنا پختہ کر لینا ہے کہ اگر سامنے سمندر بھی ہو تو دل کہے میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ گزرے ہوئے لمحوں میں سے سب سے زیادہ مشکل لمحہ ہمیں لگتا ہے کسی کو بھول پانا، خاص طور پہ اس شخص کو بھولنا جس کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے گہرا تعلق تھا۔ کچھ تعلق نئے رنگ روپ بھی لے لیتے ہیں، مگر میں سوچتی ہوں لوگ کیوں ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میری نظر میں جانے والے کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہر شخص کے ساتھ ہمارا ایک وقت اور سفر طے ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنے قیمتی سال، قیمتی وقت ان لوگوں کو یاد کرنے میں صرف کر دیتے ہیں جو کہ ہم سے دور جانے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ اس سب میں نقصان ہماری اپنی ذات کا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر شخص کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس مثبت پہلو کی تلاش کریں اور ان لمحوں کو یاد کریں، مگر اس نظریے سے کہ اپنے ان کے ساتھ رہ کر کیا سبق حاصل کیا۔ ہر گزرتے دن اور انسان آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے ہر لمحے میں سے مثبت پہلو کو تلاش کریں
زندگی میں ایسا مقام ضرور آتا ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، سارے اپنے ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، اپنا وجود ہی بے معنی لگنے لگتا ہے، پھر ایک ایک پل اذیت دیتا ہے، راتیں طویل ہو جاتی ہیں، کچھ زندگی کی تلخ یادیں جینے نہیں دیتی، پھر ایسے میں ہم سکون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ کہیں تو سکون میسر ہو، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، ماضی کی تلخ یادیں ہمیں جینے نہیں دیتی، جن پر سب سے زیادہ مان، سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جن کے لیے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں وہ بھی جاتے جاتے یہ بول جاتے ہیں، کیا میں نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ میری زندگی بھی انہی مرحلوں سے گزری ہے، بلکہ میں کہوں گی سب کو ہی اپنی زندگی میں ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی ہم اصل منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، بہت سے اچھے لوگوں سے ملوا دیتا ہے اور بہت سے اپنوں سے جدا بھی کروا دیتا ہے۔ ہاں، یہ وقت ہی ہے جو انسان کو زندگی کے بہت سے سبق سکھا جاتا ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا کبھی، اچھا وقت بھی آتا ہے اور مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو انسان اچھے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مشکل وقت میں صبر کرتا ہے۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ دکھ، تکلیفیں، مشکلات آتی ہی ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ میں جو آج ہوں ویسے پہلے بالکل نہیں تھی، مجھے بھی وقت نے بہت بدلا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے، کبھی کبھی انسان خود کو دنیا کے پیچھے بھگا بھگا کر اتنا تھکا لیتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر بس دنیا اور دنیا کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھ لیتا ہے، پھر اللہ اسے حقیقت سمجھاتا ہے، کسی کے ہاتھوں توڑ کر یا کوئی آزمائش دے کر۔ انسان جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر اللہ اس انسان کو ہی ہم سے دور کر دیتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے ہمارا مقصد دنیا کو راضی کرنا تو نہیں تھا، ہمیں تو بہت خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ برا کر کے اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو انہیں اسی گمان میں مبتلا رہنے دیجیے اور آپ ایک لمبی کوشش اختیار کیے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیں، پھر دیکھیے گا کیسے آپ کا معاملہ عرش والے کی عدالت میں درج کر دیا جائے گا، پھر سنوائی بھی عرش پہ ہوگی اور فیصلہ بھی عرش والے کا آئے گا۔ جو لفظوں سے گھائل کریں وہ زخم بے زبان ہی رہ جاتے ہیں، جو ختم کر کے اندر تک وہ خاموش لبوں کی آہیں صدا گونجتی ہیں، اور پھر دیکھیں نا وہ رب کیسے آپ کے آنسوؤں کا سمندر ان کی آنکھوں سے بہائے گا، وہ آپ کے زخموں کے حساب کیسے ان کے سینے پر چھوڑے گا، وہ آپ کے ساتھ ہونے والے ہر معاملات کو کیسے ان کے ساتھ دہرائے گا، آپ جان بھی نہیں سکتے وہ رب کیسے آپ کو انصاف دلوائے گا،
وہ نہ تو انجان تمہارے کسی بھی رنج و غم سے ہے، وہ دیکھ رہا تھا اپنوں سے ہی زیادتی اپنوں کی ہی، وہ دے گا بدلہ 2 گنا تمہارے صبر کا تمہیں، وہ رہنے نہ دے گا کچھ ان کا بھی کبھی۔ مکافات عمل اٹل ہے، جس کا بدلہ دنیا میں ہی چکانا پڑتا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ جو کوئی کسی کے ساتھ برا کر کے یہ گمان کرتا ہے کہ اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یاد رکھیں وہ انسان تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کا رب آپ کا کچھ بھی رہنے نہیں دے گا۔ کمزور وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا رب نہیں۔ اس رب کی لاٹھی بے آواز ہے، پر جب پڑتی ہے نا تو بندہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتا۔ دیکھیے جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ضرور ہوگی، ورنہ ہمیں برے لوگوں میں سے اچھے لوگ کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ زندگی آزمائش ہے، یہاں آپ کا صبر اور یقین آزمایا جاتا ہے۔ لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے تو ہی آپ اپنے رب کے پاس جاؤ گے نا۔ شکر کریں لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ سب نہ کریں تو پھر آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ پریشان نہ ہو، لوگوں کی فطرت ہے، وہ دوسروں کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خود کو مضبوط بنائیں اور لوگوں کی باتوں کو زیادہ سیریس مت لیا کریں۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، انہیں بولنے دیں۔ کوئی اتنا ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے خود کے سکون کو برباد کیا جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اگر کسی شخص نے آپ کا برا کیا، آپ کا دل دکھایا ہے، اس کا حساب بھی اس دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ برا کرنے والے کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس انسان کو ایک دن صبر آ جاتا ہے، لیکن جو برا کرتا ہے اس کا دل کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے، ہمیشہ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ۔ دنیا کی ساری چیز ان کے پاس ہوتی ہے لیکن سکون نہیں۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ برا کرنے والا شخص پرسکون کیسے ہے، ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے کریں اور خود پہ دھیان دیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ایک ایک آنسو جو آپ نے اس کے سامنے گرائے ہیں وہ اجر دے گا، بے شک یقین رکھیں۔ خوش رہیں اور اچھا سوچیں، کیونکہ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے،
اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، اور صرف اپنے اللہ کے لیے۔ اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ توفیق ان کو ہی دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، جب آپ توڑ دیے جاتے ہیں کسی پسندیدہ چیز سے تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، آپ پھر سے حرام چیز کی طرف جائیں یا پھر جس چیز نے آپ کو توڑا ہے اس سے حلال طریقے سے اسے پانے کے لیے اللہ کی طرف جائیں۔ آپ کا آنسر آپ کی کوشچن میں ہے۔ بے شک اللہ آپ کو اپنا کرنا چاہتا ہے، اور بے شک یہ سفر بے حد مشکل بھی ہوگا۔ آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں، وہی آپ کا توکل دیکھا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت ہے ہمارے فرینڈز، فیملی جن کو یہ سب محسوس نہیں ہوتا۔ آپ خود کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو آج ہیں وہ آپ پہلے نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو کتنا نواز دیا ہے، اور پھر وہ آپ کو بہترین عطا کرتا ہے۔ آپ کی دعا اس کے پاس محفوظ ہے، بس صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی مہلت میں اللہ کو نہ منا پائے تو کیا آزمائش ناراضگی میں بدل جاتی ہے؟ تو سنو، اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک انسان کو کوئی مہلت دیتا ہے کہ مجھے اس وقت تک منا لو تو میں مان جاؤں گا، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ سب ہمارے اپنے ہی من گڑت خیالات ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو مان تب ہی چکا ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ غلطی کا احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہماری آزمائش تو تبھی اختتام کو پہنچ چکی ہوتی ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو غلط مان کر اس کی توبہ کا در کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ جب اس کے در پر دستک دیتے ہیں وہ تب آپ کے انتظار میں پہلے ہی کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کو اپنے در پر آتا دیکھ کر وہ آپ سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور آزمائش سزا نہیں بنتی، سزا تو ہم خود کو دیتے ہیں اللہ سے دور ہو کر۔ اور ہاں، وہ تب آپ سے ضرور ناراض ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، اور بس ایک بار مجھے پکارو اور کہو میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، غلطی گناہ جیسا بھی ہے،
اس سے توبہ کرو۔ مایوس نہیں ہونا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں تو معافی کے قابل ہی نہیں۔ تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی محبت کے باوجود بھی آپ اس سے دور چلے جاتے ہو۔ تم توبہ کرو، معاف کرنا اس کا کام ہے، اور اللہ ناراض بھی اپنے خاص بندوں سے ہوتا ہے۔ وہ لاڈ دکھاتا ہے تمہیں، تم اس کے لاڈ اٹھاؤ، اس کو مناؤ، وہ مان جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے سے نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا، تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو۔ بس اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تم جانماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ آئے گا اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش میں اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ پر یقین اور صبر۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ اس کو بتاؤ، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھو، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھو جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے اور پرانی باتیں یاد نہیں کراتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو، دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، اور معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، اب تم تھک گئے ہو۔ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی بھی خواہش باقی۔ مشکلیں، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے انہی لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کا ایمان آزمایا جاتا ہے، ان کا اللہ پر یقین آزمایا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون سی آزمائش آپ کے لیے خیر کا باعث ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے اللہ آزمائش میں انہیں ہی مبتلا کرتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے،
یا جنہیں وہ سزا دینا چاہتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے وہ رب اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہی سکون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے پھر بھی سکون میں نہیں ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی دل میں سوالوں کو جگہ دیتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا یا ویسا ہو جاتا۔ ایک بار جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہونا ہے، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے۔ جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو سنو، آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا؟ میرے رب نے اختتام بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ ہمارا مقدر ہماری زندگی نہیں بناتا، بلکہ ہمارا توکل ہماری زندگی بناتا ہے۔ اب بھی تمہارے پاس دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل کر رہے گا۔ آپ صبر کریں، بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکون کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئیں اور جو بن بولے کی گئیں وہ ساری دعائیں سن لی جائیں گی انشاءاللہ۔